دشمنی شروع ہوتی ہے. پہلے تو 14 مہینے کی عمر میں، پوری ذمہ داری سے یہ عمر میں نے بتائی ہے، 14 مہینے کی عمر میں ابو سفیان کو ناک سے پکڑا تھا امام حسن. یہ مشہور کر دیا گیا ہے، خاموش امام، حلم والا امام، پیغمبر امن، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے. نہیں، 14 مہینے کی عمر میں امیر المومنین کے پاس ابو سفیان آیا کہ رسول اللہ سے کہیے کہ میری معافی کو قبول فرما دو. اب یہ ذہن میں رہے کہ امام حسن کی جو آمد ہوئی ہے وہ 15 رمضان تو ہے ہی ہے، لیکن ہجری کے لحاظ سے 3 ہجری تھی، اور یہ اسلام کا فتوحات کا دور شروع ہو رہا ہے. اب جب امام حسن اپنے بچپن میں کانوں میں آوازیں سنیں گے تو وہ آوازیں کیا ہوں گی؟ آج بدر فتح ہو گیا، آج احد میں کافر بھاگ گئے، آج خندق میں عبد ود مر گیا. اس بات کو نفسیاتی طور پر سنیے. بچہ جو بچپن کے اندر جس ماحول کے اندر پرورش پاتا ہے یا جس ماحول کے اندر پروان چڑھتا ہے وہ اس کی زندگی پر حتمی اثرات ہوتے ہیں. جو بچہ اچھا بچے میں ایک بات اور بھی ہے کہ وہ سنتا نہیں، دیکھتا. اس لیے آج تک کوئی چینل ایسا نہیں جس نے بچوں کے لیے خبریں شروع کر دی. کبھی کوئی بچہ نہیں کہتا میں خبریں سنوں گا. بچہ کیا کہتا ہے؟ میں کارٹون دیکھوں گا، کیونکہ کارٹون کا تعلق ہے دیکھنے کے ساتھ، اس لیے بچہ اسے دیکھے گا. اب جدید دنیا نے وہ باتیں جو بچوں کو بڑے ہو کے پتہ چلتی تھی ان پہ کارٹون بنانا شروع کر دی. مقصد کیا ہے کہ بچے کو بچپن کے اندر اتنا فیڈ کر دیا جائے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور وہ سارے معاملات اس کے ذہنوں کے اندر آ جائیں. تو سامعین گرامی قدر، یہ اس بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سیکھتے ہیں، یہ اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو لوح محفوظ کا مطالعہ ماں کی گود کے اندر کر لیتا ہے. ابو سفیان آتا ہے اور وہ امیر سے کہتا ہے یا امیر المومنین، علی سے کہیے، رسول سے کہیے کہ مجھے معاف کر دے. پیغمبر کے جانشین نے فرمایا نعوذ باللہ ابو سفیان، میں تیرا سفارشی نہیں بنوں. یا اتنے میں 14 مہینے کا ایک بچہ آ گیا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، ابھی تک وہ مقصر نہیں، اس مقصر کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جو ایسا مقصر پیدا کر دے جو امام کی اس صفت کا انکار کر سکے کہ امام ایک دن میں 1 مہینے جتنا بڑھتا ہے، 1 مہینے میں 1 سال جتنا بڑھتا ہے. یعنی یہ فزیکل طور پر، ظاہری طور پر امام علیہ السلام، اور اسی لیے 50 سال کے امام کے کپڑے 1 دن کے امام کو پورے آتے ہیں، اور 1 دن کے امام کے کپڑے 50 سال کے امام کو پورے آتے ہیں. الامام امامن ولو کان فی الصبیہ، امام امام ہے چاہے جھولے میں کیوں نہ ہو. تو 14 مہینے کا امام. اور جیسے ہی ابو سفیان کی نظر پڑی تو اس نے امیر المومنین سے کہا آپ کو اس بچے کا واسطہ میری سفارش کر دیں. امیر نے فرمایا کہ میں تیرے معاملے کو اسی بچے کو سپرد کرتا ہوں، تو اسی بچے کو اپنا سفارشی اگر بنا سکتا ہے تو بنا لے. تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ حسن مہربانی کیجئے اور رسول خدا سے میری سفارش کیجئے. شاید بچوں کے لیے یہ واقعہ نیا ہو لیکن تاریخ میں مستند واقعہ ہے کہ امام حسن اٹھے اور معاویہ کو اس کی ناک سے، ابو سفیان کو اس کی ناک سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑا. ابو سفیان خالی نام لینے سے کریکٹر سمجھ میں نہیں آئے گا. سردار قریش، رسول کے خلاف ہونے والی ہر مہم کا سردار، اور امیر بھی یہ اسی کام پہ ہوا تھا، رسول کے خلاف چندہ جمع کر کر کے. اس سے پہلے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ امیر نہیں ہے، صاحب دولت نہیں ہے، صاحب ثروت نہیں ہے، اونٹ چراتا تھا لوگوں کے لے لے کر. یہ تو بدر احد اسے امیر کر گئے. آل محمد کی دشمنی میں لوگوں کے بندے مارے جاتے تھے، پھر جن کے بندے مرتے تھے ان سے کہتا تھا اگر بدلہ لینا ہے تو چندہ جمع کرو. تو لوگ اسے چندہ دیتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، کچھ اس کی بیوی کے نام پر، بہت سارا جمع ہو جاتا تھا. یہ فیکٹری
فیکٹ ہے تاریخ کا. سامعین گرامی قدر، یہ آیا اور امام علیہ السلام نے 14 مہینے کے امام حسن نے اسے ناک سے پکڑا اور جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے بعد کہا جب تک تو میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا تب تک حسن تیری سفارش نہیں کرے. اب تیور دیکھیے جسے دنیا خاموش انسان کہتی ہے. امام حسن کے کردار کو، سیرت کو پڑھا ہی نہیں گیا، پیش ہی نہیں کیا گیا. خالی ایک دو روایتوں پہ ہم رک گئے اور آگے نہ چلے، ورنہ یہ کردار دیکھیے تو اللہ لمبی زندگی دے اہل حدیث عالم دین مولوی محمد اسحاق کو، جس کا یہ فکرہ قلم نور سے چوکھٹ عرش میں لکھنے کے قابل ہے، جو اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے، اور وہ تقریر جا بجا موجود ہے شعلہ امام حسن. تو اس تقریر میں جمعے کے خطبے میں اس نے کہا کہ حسین سے زیادہ مظلوم ہے حسن اور یزید سے زیادہ ملعون ہے معاویہ. تو امام حسن کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے اور کس طریقے کے ساتھ یہ صلح تک پہنچے، وہ کربلا سے کم نہیں ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں. تو انشاءاللہ تعالی عزیز زندگی رہی تو کل کی تقریر میں ان واقعات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ کیوں صلح کی، قرآن کیا کہہ رہا تھا، سیرت پیغمبر کیا کہہ رہی تھی، جرنیلوں کے حالات کیا کہہ رہے تھے، کون کون بک گیا تھا، کیسے کیسے سیاست اپنا اثر دکھا گئی تھی، کیسے کیسے بے ایمانی کے ذریعے سے فرزند رسول کو گرفتار کرنے کی باقاعدہ پلاننگ بن چکی تھی، اور جرنیلوں نے کہہ بھیجا تھا معاویہ کو کہ ہم حسن کو لا رہے ہیں، فکر نہ کر، اس کے ساتھ مل کر تو اس سے نہیں لڑیں گے بلکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کر تیرے حوالے کر دیں گے. امام قید خانے میں جا رہے تھے اور قرآن کیا کہہ رہا تھا. اس صورتحال کے مد نظر اس صلح کے سارے عوامل انشاءاللہ تعالی العزیز اپنی بے بذاتی کے اعتراف کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں کل کی مجلس میں عرض کروں گا. یہاں صرف اتنا سامعین گرامی قدر کہ امام علیہ السلام کے خالی بچپن پر نگاہ کی جائے تو بچپن کا ایک پہلو، مسجد میں جاتے ہیں پیغمبر کو سنتے ہیں، 3 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر ہے. گھر آتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے کہاں گئے تھے. اس ایک فکرے کی کتنی قیمت رہے گی آنے والے غلیظ معاشروں کے اندر، اس کا احساس دلانا چاہتا ہوں. یہ مائیں پوچھتی تھیں کہاں گئے تھے، اب مائیں نہیں پوچھتی. جب تک مائیں پوچھتی تھی کہاں گئے تھے تب تک بچے دہشت گرد نہیں بنتے تھے. جب ماں پوچھتی تھی بچے سے بچپن ہی سے کہاں گئے تھے اور وہ گھبرا جاتا تھا تب تک بچے دہشت گرد نہیں بنتے تھے. جب ماؤں نے پوچھنا چھوڑ دیا، اب بچہ چاہے اسلحہ بنانے چاہے یا اسلحہ چلانے جائے تو دہشت گردی قائم ہوگی. یہ تو بچہ ہے، وہ گھر سے نکلے تو اتنی دہشت گردی ہو جاتی ہے، اگر کوئی اماں ہی گھر سے نکل جائے تو کتنی دہشت گردی ہوگی اس کے متعلق آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. خالی آپ کی سوچ ہے کہ کہاں تک سلسلہ پہنچ جاتا ہو. آج تک بھگت رہے ہیں اس دہشت گردی کو جو ایک اماں گھر سے باہر نکل پڑی. تو سامعین گرامی قدر، یہاں پر آ کر ایک فرمان تبرکاً حضرت امام حسن علیہ السلام کا ایک صلوات بھیج دیجیے محمد. ایک پس منظر میں فرمان ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں سرداری، پشتوں میں سرداری، تو کیا کرو؟ علی فرماتے ہیں دسترخوان قائم کرو. دسترخوان قائم کرو اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو. یہ فرمان کس کا ہے؟ حضرت امیر علیہ السلام. اور آپ فکرہ سنیے امام حسن علیہ السلام فرمایا کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ پیدا ہو. دارین قربان عظمت امام. کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ پیدا ہو. پھر فرمایا کھانے والے نہ بننا.
ورنہ غلامی کی سوچ پیدا ہو جائے گی۔ آپ ذرا اپنے معاشرے میں دیکھیے، اپنے بچپن میں دیکھیے، آپ چھوٹے تھے، ابا جی پیسے دیتے تھے 10 روپے، اب تو بات بہت آگے چلی گئی ہے، 1 روپے 2 روپے 10 روپے یہ بچہ لیتا ہے اپنے باپ سے، جب بھی ضرورت پڑے گی تو اپنے باپ سے جا کے طلب کرے گا۔ سکول کا ٹرپ گیا چھانگا مانگا تک، سب نے کہا چلو راوی پہ چلنا ہے، تو اب بچہ کیا کہتا تھا؟ میں ابو سے پوچھوں گا، کیونکہ کھلاتا ہے باپ۔ اب بیٹے کے اندر فکر کیا ہے؟ سوچ اس میں غلامی ہے، باپ کو حاکم سمجھتا ہے، میں ابا جی سے پوچھوں۔ اب باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، والد صاحب گھر بیٹھ گئے مثال کے طور پر، اور بیٹا کمانے جانے لگا، خاندان کے لوگ باپ کے پاس آئے، کسی مسئلے پہ گفتگو کی، تو اب باپ کیا کہتا ہے؟ میں بیٹے سے مشورہ کروں گا۔ آپ نے دیکھا کہ جب کھلانے والا بدلا تو پوچھنے والا بدل گیا۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ جب چند بندوں کو کھلانے والا حاکم بن جاتا ہے تو جو پوری دنیا کو رزق بانٹتا ہو وہ جناب امیر نہیں ہوگا تو اور کون ہے؟ اس لیے امیر المومنین وہ ہے جو کائنات کو رزق بانٹتا۔ یہ اسی حسن و حسین کی یتیمی کا مہینہ ہے، اور کل کی مجلس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگرچہ یہ مجلسیں حضرت کے ظہور پر نور کے متعلق ہے، لیکن پھر بھی مصائب کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ 1 کروڑ فضائل ہو اور ایک فقرہ بھی مصائب کا نہ ہو تو اسے مجلس سے ازا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے سامعین کرام قدر ایک فقرہ عرض کرتا ہوں، اور وہ فقرہ یہ کہ اگر وہ بھی فضائل امام حسن پڑھتا ہوں، مصائب پڑھوں گا لیکن فضائل کی صورت، اور قبلہ جو حکم فرمایا ہے کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی تعمیل بھی ہو جائے، لیکن یہاں صرف ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں اور بڑا کامن سینس کا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جوان بیٹے کے سامنے اگر بوڑھے باپ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے تو ذرا محبت، ایک کا نام ہے جذبہ انتقام۔ ایک وقت میں ہم کہتے ہیں جذبات بھڑک اٹھے، غلط ہے، جذبات نہیں ہوتے، جذبہ ابھرتا ہے۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں فکرہ غلط ہے، مزاج زیادہ نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے۔ تو یا محبت کا جذبہ ابھرے گا، اس کے تحت بچہ جوان اپنے باپ کو سنبھالے گا، پٹی کرے گا، زخم کو دیکھے گا، حکیم کو لے آئے گا، باپ کو حکیم کے پاس لے جائے گا، اسے کہتے ہیں جذبہ محبت۔ اور دوسرا رستہ ہے جذبہ انتقام، اس میں باپ کا بھی خیال نہیں رہے گا، اس میں قاتل کے پیچھے دوڑے گا، قاتل کو پکڑے گا، اس سے باپ کا بدلہ لے گا، مر جائے گا یا مار دے گا، زخمی ہو جائے گا یا زخمی کر دے گا۔ روئے زمین پر کوئی تیسرا رستہ نہیں تھا، یا محبت یا انتقام۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر باپ زخمی ہو، بیٹا دیکھ رہا ہو، تو یہی 2 رستے ہی ہیں نا، کوئی تیسرا رستہ تو نہیں ہے۔ آئیے تیسرا رستہ امام حسن نے دکھایا، جہاں جذبات دب جاتے ہیں وہاں عصمت ابھر جاتی ہے۔ جذبات دب گئے، 19 رمضان کی صبح کو مسجد کوفہ کے اندر علی جیسے باپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، نہ محبت میں باپ کو سنبھالا، نہ انتقام میں قاتل کو پکڑا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھایا، اور جس مسلح پہ باپ کا خون پڑا تھا اسی پہ ماتھا رکھ کے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم بحق محمد وعلی وسیدۃ النساء العالمین وبحق الحسن والحسین وبحق علی بن الحسین وبحق محمد بن علی وبحق جعفر بن محمد
وبحق موسى بن جعفر وبحق علي بن موسى وبحق محمد بن علي وبحق علي بن محمد وبحق حسن بن علي وبحق حجة بن الحسن العسكري صلوات اللہ علیہم اجمعین بہمت واللہ ومن اعدائہم تبرأ فی الدنیا والآخرہ. خدایا مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما. سادات عظام کے گھر کو آباد و شاد رکھ. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، شہزادی کونین کا واسطہ، سادات عظام کی اس سعادت جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ جمیع مومنین و مومنات کی دعا کو قبول فرما. جمیع مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد رضی اللہ فرما. جو حج و زیارات کر رہے ہیں قبول فرما. جو شوق رکھتے ہیں انہیں بار بار سعادت بخش. خدایا ہمیں ماہ رمضان میں سودا میں شمار فرمانا. امیر المومنین کے شیفہ جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور ہمارے رمضان مبارک ماہ کی عبادتوں کو قبول فرمانا. خدایا ہمیں حرام سے محفوظ رکھ، ہمیں حلال مہیا فرما. خدایا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما. شہزادی کونین کی عزت و عظمت کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض امام رضا علیہ السلام کے خزانے سے ادا فرما. شہزادی کونین کی عزت و عظمت کا واسطہ وارث زمانہ کو اجازت و ظہور عطا فرما. ہمیں زیارت و ظہور اور صاحب العصر زمان کی توفیق عطا فرما. حضرت کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے. خدایا 72 کا واسطہ ہمیں 313 میں شمار فرما. اگر ہم اس قابل نہ ہو تو ہمیں 313 کے غلاموں میں شمار فرما. خدایا محمد و آل محمد کے صدقے معرفت امام نصیب فرما، انتظار امام نصیب فرما. علی کی ولایت پہ زندہ رکھ، علی کی ولایت پہ موت عطا فرما. خدایا وہ ایک سانس بھی ہمیں نصیب نہ کر جو علی ولی اللہ پہ شک کرتے ہو ہماری کو. خدایا ولایت پر ایمان عطا فرما. عزاداری امام حسین علیہ السلام، ولائے امیر المومنین اور عظمت سادات جناب سید کونین کا واسطہ ہمیں انہی عقیدوں پہ زندہ رکھ، انہی عقیدوں پہ موت عطا فرما. ہمیں حشر میں عزاداران امام حسین میں محشور فرما اور ہم امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں ہمیں لکھ، رونے اور رلانے والوں میں ہمیں محشور فرما. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بارگاہ کی رونق بننے والوں کے گھروں کو بارونق رکھ. امام حسین کے چاہنے والوں کو آباد و شاد رکھ. اس مہینے کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرما. اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسائل مخرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے جمیع شیعان امیر المومنین کی ارواح کو اصحال فرما. بسم اللہ. الحق بالحق ابی القاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد وآلہ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضہ روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا. عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین. اما بعد قال رسول ثقلین الحسن منی و انا منہ. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. خدا بند قدوس و برتر محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ تذکرہ حضرت امام حسن علیہ السلام کائنات آدم و عالم میں وہ جلیل القدر امام کہ جن کے فضائل کے لیے ایک مصرع کافی ہے کہ ایسا امام جس کی رعایا حسین ہو. حسین ابن علی جس امام کی رعیت میں ہوں اور انہوں نے اپنے تعارف کے لیے خود ہی ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جب فرعون شام کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ محمد ضمیری و علی امیری
وحسین وزیری وجبرائیل فقیری۔ الفاظ واضح ہیں، ترجمہ تقریباً آپ تک پہنچ چکا ہے، تبرکاً دہرایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تیرا میرا کیا مقابلہ، میرے ضمیر کا نام محمد ہے اور میرے امیر کا نام علی ہے اور میرے وزیر کا نام حسین ہے اور میرے فقیر کا نام جبرائیل ہے۔ حضرت امام علیہ السلام کی ذات طیب و طاہر اور آپ کی سیرت طیبہ اسلامیات کا وہ اہم ترین موضوع ہے کہ جب تک آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو امام حسین علیہ السلام کا کردار صحیح معنی میں سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور یہ ایک بین الاقوامی سازش بھی تھی کہ حسین کا ذکر تو ان سے رک نہ سکا، انہوں نے امام حسن کے ذکر کو دبانے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے اسے دبا دیا جائے، جبکہ قرآن قول معصوم دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ قدرت، مشیت، قرآن، حدیث یہی چاہتے ہیں کہ جب بھی برابر کا تذکرہ ہو تو امام حسین سے پہلے امام حسن کا تذکرہ ہو۔ آیے تطہیر میں، چادر تطہیر کے اندر جو پہلے اندر گیا وہ امام حسن کی ذات والی صفات ہے۔ امام حسین چادر تطہیر میں بعد میں آئے، امام حسن پہلے تشریف لے کر گئے۔ آغوش فاطمہ الزہرا میں حسین ابن علی قرآن بن کے بعد میں نازل ہوئے، حسن مجتبیٰ پہلے نازل ہوئے۔ اس لیے امام حسن کا ایک خصوصی ٹائٹل ہے جو اور کسی کے پاس نہیں، اول آل محمد۔ آل محمد کی جب آپ فہرست بنائیں گے تو جو سب سے پہلے جس ہستی کا نام لکھا جائے گا وہ حضرت امام حسن علیہ السلام۔ تو یہ خصوصی سرکار کی تعارف کے لیے میں اول آل محمد، سبت اکبر، بڑا نواسا، ابتری کے تانوں سے نجات دلانے والا۔ اس پہلے حضور علیہ السلام کو جو کفار ابتر کہتے تھے وہ سلسلہ ختم ہو گیا ظہور امام حسن علیہ السلام۔ حضرت کے آ جانے سے وہ جو لوگ کہتے تھے کہ بیٹا ہوگا تو دین چلے گا، تو یہاں رک کر ایک فکرہ کہنے پہ مجبور ہوں، کافروں، مشرکوں، تمہیں کیوں فکر ہے کہ دین ختم ہو جائے گا؟ اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں۔ چلیے امام حسن کے آنے سے پہلے بیٹا نہ تھا، دوست تو تھے نبی کے۔ یا یہ بھی کوئی کہے گا کہ دوست نہیں تھے؟ دوست موجود تھے، چاہنے والے موجود تھے، اصحاب موجود تھے۔ تو سامعین گرامی قدر کتنی اہم بات ہے کہ یہ نقطہ مشرقین کی سمجھ میں آ گیا کہ دین کی وارث اولاد ہوتی ہے، اصحاب نہیں ہوتا، ورنہ وہ کیوں کہتے کہ اولاد نہیں ہے۔ اور جب حضرت کا ظہور پر نور ہوا تو اسلام میں کئی چیزوں کا آغاز ہوا۔ ایک تو بدر کے مار کھائے مسلمانوں کو پہلی عید منانے کا موقع ملا، اور یہ آن دی ریکارڈ ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت امام حسن کی آمد مسلمانوں کی پہلی آفیشل عید تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں کوئی عید موجود نہیں ہے۔ جو پہلی خوشی منائی گئی باقاعدہ اور باجماعت وہ ظہور حضرت امام حسن علیہ السلام۔ اور اسلام میں جو پہلا عقیقہ ہوا وہ حضرت امام حسن علیہ السلام۔ عقیقہ سنت ہے لیکن موقدہ اسے کہتے ہیں جس کی تاکید کی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بلاؤں سے دور رہے، مصیبتوں سے دور رہے، آفات سے دور رہے، تو حکم دیا گیا کہ اس کا عقیقہ کیجیے۔
اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اگر بچہ 7 دن کا ہو کے مر جائے تب بھی اس کا عقیقہ کیجیے۔ تو جو پہلا عقیقہ ہوا اسلام کے اندر، پیغمبر اسلام نے دعوت کی، بھیڑ کو ذبح کیا اور امام حسن علیہ السلام کے سارے اطہر کے بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی۔ یہ بھی اسلام میں پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، اور یہ پہلا فرد فرید تھا کائنات میں جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھا، وہ علی ہیں، اور جو ماں باپ دونوں کی طرف سے معصوم تھا وہ ذات امام حسن علیہ السلام۔ اس سے پہلے اگر کسی کا باپ معصوم تھا تو ماں معصومہ نہیں تھی، اور اگر کسی کی ماں معصومہ تھی تو باپ معصوم نہیں تھا۔ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 سمندر رواں کیے۔ مرج البحرین، 2 سمندر رواں کیے، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان برزخ ہے اور وہ ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں۔ بغی کرنا، چھونا، 2 سمندر ہیں لیکن رواں دواں بھی ہیں، لا یبغیان، ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ اب اغیار کیا کہتے ہیں اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ تفسیر اہل بیت کیا کہتی ہے کہ یہ 2 سمندر سید کونین اور امیر ممکنات، لولو سرکار حسن، مرجان امام حسین، اور جو فکرہ خاص توجہ کا ہے اس زمانے کے مطابق، کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بڑی ضروری ہوتی ہے، کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کو سپلائی کرنا چاہیے ممبر سے بھی۔ کیوں میں نے ولایت پہ تذکرہ کیا؟ کیونکہ ضرورت تھی کہ ولایت پر امام حسن کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے۔ سردیوں کا موسم ہو، گرمیوں کا موسم ہو، زلزلہ آ جائے تو کمبل نہیں بھجوائے جائیں گے، پہلے گرمی سے بیچارے مارے جا رہے ہیں، تو وہی سپلائی کرو جس کی ضرورت ہے۔ تو اس ضرور زمانے کے اندر جو استعمار، طاغوت، امریکہ، اسرائیل جو شر پھیلانا چاہتے ہیں وہ ہے عقیدوں میں ہمیں تقسیم کر دینا۔ شیعت کے پاس عقیدہ نہ ہو تو کیا ہے؟ نمازیں ان کے پاس بھی بڑی ہیں، روزہ ان کے پاس بھی بڑا ہے، حج پہ وہ بھی آپ سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، زکوٰۃ انہوں نے ایکسٹرا دی ہوئی ہے، مدرسے ان کے زیادہ ہیں، مسجدیں ان کی زیادہ ہیں، جمہور ہے ان کے پاس، مفتی ہے ان کے پاس، حافظ، سب کچھ ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ اور بخشش عمل پر نہیں، عقیدے پر ہے۔ اگر کسی کو یہ خناس داخل ہو گیا ہے جی میں عمل کروں گا جنت میں چلا جاؤں گا، تو آپ شیطان سے زیادہ تو عمل کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ شیطان عمل میں مار کھا کے جہنمی نہیں بنا، کم بخت عقیدے پہ پھسل گیا، اور مکرہ بھی آدم کی تعظیم سے۔ تو جو آدم کے احترام کا انکار کرے وہ تو قیامت تک لعنتی، اور جو علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر رہا ہو اور انکار کر جائے تو اس کے اثرات کیا نکلیں گے اس کے لیے؟ تو اس کے لیے آپ خود سوچئے۔ لیکن وما علینا الا البلاغ، زبردستی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں اسی عقیدے پہ مرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، گناہگار ہوں، علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، کوئی اسی عقیدے پہ میرے ساتھ آنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی نہیں آنا چاہتا تو آپ تشہد میں پڑھانے والے کے پابند نہیں ہیں۔ ایک نہیں پڑھاتا میں اس کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ میں نے تو الحمد اور سورت ہی پڑھنی ہے اس کے پیچھے۔ تو جب تشہد آئے گا تو مجھے اپنا پڑھنا ہے، قیام آئے گا تو مجھے اپنا نہیں پڑھنا، اس کے پیچھے پڑھنا ہے، رکوع و سجود مجھے اپنا پڑھنا ہے۔ بہرحال یہ کیونکہ ولایت علی کے پیغمبر اور اللہ کے بعد، ان کے بعد جو مولا علی کے بعد آئے، پہلا مبلغ ہے ولایت امیر المومنین کا حضرت امام حسن علیہ السلام، جو صرف علی اور ولی اللہ پہ لڑتا رہا۔
امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے وہ پہلو ہیں انشاءاللہ ابھی جو باقی تقریریں باقی ہیں وہ ساری اسی پہ ہوں گی، اور امام کی مشکلات پہ گفتگو ہوگی۔ سامعین گرامی، تلوار لے کر آنے والے سے لڑنا آسان ہے، لیکن آپ کے سامنے آپ کے باپ کو کوئی گالیاں دے، اس کو سن کر برداشت کرنا مشکل ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس چیز کو دیکھنا مشکل ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام جو کائنات آدم و عالم میں، اب دیکھیے آیت کیا کہتی ہے، اب یہ قرآن ہے تو قرآن پہ تو بین نہیں لگ سکتا بھائی۔ لا یبغیان، وہ ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں۔ آل محمد کو اپنے جیسا کہنے والوں سے سوال ہے، یا تو اس آیت کا ترجمہ بدل کے دکھائیں، یا اللہ سے کہیں یہ آیت قرآن سے نکال دیں کہ دو سمندر رواں ہیں اور ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں، اور لولو بن کے حسن آ جاتے ہیں اور مرجان بن کے حسین آ جاتے ہیں۔ حد ادب اتنی ہے کہ اس کو قرآن نے جتنا کہا اتنا بیان کر دیا جائے، تاکہ عظمت علی و فاطمہ کائنات کی نظروں میں آئے کہ یہ تم جیسے نہیں ہے۔ اسی لیے زیارت ہے حضرت عثمان ابن سعید، اللہ کی رحمتیں ہوں، امام زمان کے نائب نواب اربعہ میں سے عثمان ابن سعید، ان کی زیارت کا فقرہ ہے۔ اس پر سلام جو اس راز سے واقف ہے کہ بطول کے ہاں ولادتیں کیسے ہوتی ہیں، راز نہ ہوتا تو الگ سے سلام کیوں ہوتا؟ الگ سے سلام بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا ایک جلیل القدر راز ہے جسے انسانیت نہیں سمجھ سکتی۔ بہرحال جب آخری تقریر میں حضرت کے ولادت کے آثار اور تذکرہ کروں گا تو اس میں اس کی مزید تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں صرف اتنا، سامعین گرامی قدر، امیر المومنین شہید کر دیے جاتے ہیں، مشکل ترین دور امامت شروع ہو رہا ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو مشکلات آئیں اس کے اندر پہلے والی کرپٹ حکومتوں کے اثرات، پورا بگڑا ہوا معاشرہ، رشوت کے عادی حضرات، فتوے دینے والوں کی مشینیں جو بعد میں اتنا ترقی کر گئیں کہ روایت ہے کہ ایک بندہ کوفہ میں تقریر کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پرندہ خلق کرتا ہے جس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے قیامت تک، اور اس کا ثواب اسی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اتفاق سے احمد ابن حنبل مسجد میں موجود تھا، اس نے کھڑا ہو کے کہا، بندہ خدا، میں احمد ابن حنبل، میں نے تو یہ حدیث بیان نہیں کی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا، کمینے، میں نے اپنے ایک دوست کا نام احمد ابن حنبل رکھا ہوا ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ تو یہ صورتحال بن گئی تھی۔ سفیان ثوری جیسے 3000 حدیثیں حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی۔ امام حسن کی مشکلات پر توجہ کیجیے، اس نے 3000 حدیثیں امام کے نام سے بیان کر دی۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں، صادق آل محمد، اور ایک مکان میں اس کی ملاقات ہو گئی امام سے، اور وہ امام کو نہیں پہچانتا۔ امام نے فرمایا، سفیان ثوری صوفیوں میں بڑی عزت والی شخصیت، میں نے سنا ہے کہ تو نے جعفر ابن محمد نامی شخص سے بہت حدیثیں بیان کی۔ اس نے کہا بے شک۔ کہا 3000 سے زیادہ؟ کہا اس سے بھی زیادہ۔ کہا اگر وہ کہے کہ میری حدیثیں واپس کر، تو نے میرے نام کو غلط استعمال کیا ہے، میں نے یہ کہا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا جب تک میں کوئی اور نام نہیں ڈھونڈ لوں گا میں حدیثیں واپس نہیں کروں۔ تو کیا دور ہے امام حسن کا، جب گورنمنٹ کے لیول پر اعلان کرایا گیا، سرکاری سطح پر، پرائیویٹ بات اور ہوتی ہے، سرکاری سطح پر کسی پر اعتراض نہیں، لیکن حقیقت تو نہیں چھپائی جائے گی۔ اس لیے میں حضرت کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کہ جو حضرت عثمان کی شان میں ایک حدیث بنا کے لائے گا اسے 1 درہم دیا جائے گا، اور 3 لائے گا تو 5 درہم۔ جب معاشرے میں کاروبار نہ ہو اور کسی کو مفت میں خالی تھوڑی بہت عربی تو انہیں سیکھنی نہیں پڑتی تھی، فصاحت و بلاغت ہو،
تاریخ کہتی ہے کہ اتنی حدیثیں بنی امام حسن کی آنکھوں کے سامنے، اتنی حدیثیں بنی کہ قرآن کی قسم خود ایک دن معاویہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ ٹو مچ، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، انہیں کچھ کم کرو۔ وہ کم کر کے لائے، ممبر کی قسم کھا کے کہتا، اور ایک ایک لفظ کا بلکہ حرف کا ذمہ دار ہوں، کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، انہیں کچھ کم کرو۔ پھر کم کر کے کہنے لگا ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو عمر ابن العاص نے کہا کہ اس کی حدیثیں کم نہ کروا، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے بھی کچھ حدیثیں بنوا لے، بیلنس ہو جائے گا۔ اس نے کہا تب بھی یہ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد ایک اور حکم جاری کیا گیا کہ جو مولا علی کی شان میں کوئی حدیث بیان کرے اس کے گھر کو گرا دو، اس کے بچوں کو قید کر لو۔ تو سامعین گرامی قدر، شیعت کیسے آج یہاں تک پہنچی ہے؟ ہم تلوار کی دھار پر چلتے ہوئے آئے۔ جسے یہ بات سمجھ میں آئے گی اسے علی ولی اللہ سمجھ میں آئے گا، جسے یہ واقعات سمجھ میں نہیں ہے۔ جب حی علی خیر العمل کو کیوں نکالا گیا اذان سے؟ چلیے باقی چیزوں پر تو لوگوں کا اختلاف ہے، اس پر تو ابھی علماء کرام متفق ہیں کہ حی علی خیر العمل میدان غدیر میں پیغمبر نے جو 1.5 لاکھ کے مجمع کا بریک تھا، کیسے رکوایا گیا 1.5 لاکھ کے مجمع کو؟ جاتا ہوا 1.5 لاکھ کا مجمع، اسے روکنا آسان نہیں ہے۔ اس 1.5 لاکھ کے مجمع کا جو بریک تھا اس کا نام ہے حی علی خیر العمل، آؤ خیر العمل کی طرف۔ تو 1.5 لاکھ کا مجمع رک گیا، تب کیونکہ اس سے عنوان تھا ولایت، اس لیے ببانگ دوحل حضرت عمر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں 3 چیزیں رسول کی ختم کرتا ہوں، متعت الحج، متعت النساء اور اذان میں حی علی خیر العمل۔ کیوں ختم کرنے کی ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ خیر العمل، جو عمل خیر تھا وہ دنیا کو یاد آتا تھا، اور انہوں نے اس زمانے کے اندر جہاد کے لیے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی، اور جہاد کے لیے اتنی حدیثیں بنائی گئی کہ لگتا ہے کہ وہ توحید سے بھی کوئی افضل چیز ہے۔ سب من گھڑت، خود اس پر علماء اہل حدیث ان کے بیانات اس دور کے اندر، مولانا اسحاق کا کل بھی میں نے آپ کے سامنے، اس نے فتنہ وضع حدیث اس پر پورا خطبہ دیا اور بتایا کہ لوگوں نے کیسے آل محمد کے فضائل کی حدیثوں کو چھپایا، ابھی چھپی ہے تو اتنی ملی ہے، اور لوگوں کے فضائل میں حدیثوں کو بڑھایا۔ یہ درد دل ہے۔ اسی زمانے میں حدیث بنائی گئی ابو بکر منی و انا من ابو بکر۔ سنیے، یہ اس قدر، یہ تو ظاہر ہے کہ ممبر ہے تو یہاں پر وہ نجی گفتگو نہیں ہو سکتی جو نجی گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ اپنی عوام کو اور اپنے بچوں کو آگاہ کیا جائے کہ کہاں کہاں ڈاکہ پڑا اسلام کے اندر اور کہاں کہاں لوٹ مار کی گئی۔ ان شخصیات کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن آل محمد کے فضائل کو چھینا گیا۔ دیوی روپ کماری کہتی ہے کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب چھینے تھے اسی زمانے میں، سب چیزیں لوٹی جا رہی تھی۔ تو اس کے اندر وضع حدیث کا فتنہ، اور امام حسن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، حجت خدا کا فرزند اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حلم کی سربلندی پہ تھے۔ خود آپ ہی کی حدیث ہے کہ اگر مجھے کوئی دائیں کان میں گالیاں دے اور بائیں کان میں معذرت کر لے تو میں معاف کر دوں گا۔ توجہ فرمائیں، یہاں پر ایک شخص آتا ہے اور شام سے آتا ہے۔ شام ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ خالی شام کے جغرافیے پر گفتگو کو سمجھنا چاہیے کہ شام کیا تھا۔ ایک طرف جیلی حدیثیں گھڑی جا رہی تھی، دوسری طرف ان لوگوں کو قتل کروایا جا رہا تھا جو علی کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ لہذا آن دی ریکارڈ ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں 70 افراد قتل ہوئے جو بدر لڑے تھے۔
بدری صحابی. بدر کے 70 مجاہد قتل ہو جانے کا کیا مطلب؟ ٹوٹل تھے ہی کتنے؟ 313. 313 میں سے 70 ایک ہی جنگ میں چلے گئے. وہ علی کی بہادری کے عینی شاہد تھے. اب ہیرو تراشنے لگے لوگ علی کے مقابلے پر. شام دم توڑ چکا تھا اسلام کے آگے، روم کمزور ہو چکا تھا. تو وہاں پہ پبلک کو کہا گیا کہ چڑھ دوڑو، حملہ کرو. اور پبلک میں یہ بات مشہور کی گئی کہ صاحب علی بھی بہادر تھے، خالد ابن ولید بھی بہادر، علی بھی بہادر تھے، یزید ابن ابو سفیان معاویہ کا بھائی وہ بھی بڑا بہادر ہے، علی بھی بہادر تھے، عمرو بن العاص فاتح مصر ہے یہ بھی بہت بڑا بہادر ہے. قصہ گو بنائے گئے جن کا کوئی کام نہیں تھا، خالی مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور سٹوریز سناتے تھے جس میں امیر المومنین کی شان کو گھٹایا جاتا تھا. ابھی کتاب آپ کے لاہور سے چھپی ہے جس پوری کتاب میں 2 باتوں پر لکھا گیا ہے. ایک لکھی گئی ہے کہ رسول کو ابو طالب نے نہیں پالا تھا، کفیل محمد اس کتاب کا نام ہے، کفیل محمد، لاہوری سے پرنٹ ہوئی ہے. زبیر ابن عبد المطلب نے پالا تھا. اس جھوٹ کو ثابت کرنے کی 500 صفحے کی کتاب میں کوشش کی گئی. اور دوسری کوشش یہ کی گئی ہے کہ مرہب کا قاتل علی نہیں تھا بلکہ اسلمہ نے قتل کیا تھا مرہب. تو سامعین گرامی قدر، یہ کیوں کوشش ہے ہر جگہ سے علی کو مٹا دیا جائے؟ خدا کے لیے میں اور آپ اس ٹیم کا حصہ نہ بن جائے، کیونکہ اسلام مائنس علی از اکول ٹو 0. یہ فارمولہ ہے اسلام کا. اگر اسلام سے علی نکلے گا باقی کچھ نہیں بچے گا. یہ وہ مشن ہے، جب باہر سے کہیں سے آیا ہوگا تو سب سے پہلے ضیاء الحق نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں بیان کیا تھا، مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر. شیعہ سنی علماء بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہے. ہر کوئی تو اتنے ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں بول سکتا، ان کی لسٹ موجود ہے، بڑے ٹاپ کے لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے. ضیاء الحق کو کیا جواب دے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن مولا نے اپنا کام جس سے لینا ہوتا ہے لے لیتے ہیں. وہاں ایک اہل سنت تھا، بریلوی تھا، عاشق علی تھا، خان سامہ تھا، رینک بھی کوئی بڑا نہیں تھا. چائے دے کر گیا، پتی نہیں ڈال کر گیا. اور جب ضیاء الحق نے تڑپ کے پوچھا یہ کیسی چائے ہے جو پتی کے بغیر ہے، تو اس نے کہا بے وقوف، جب پتی کے بغیر چائے نہیں ہو سکتی تو علی کے بغیر اسلام کیسے ہوتا؟ اس کے بعد ایک اہل سنت عالم دین تھے صاحبزادہ یونس شاہ کاظمی، وہ بھی ممبر تھے اسلامی نظریاتی کونسل کے. انہوں نے شور مچایا جس پہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. بعد میں پھر انہیں کسی اور دور کے اندر اس غلطی کا اس کا ازالہ کیا گیا، انہیں دوبارہ ممبرشپ دی گئی. اور انہی نے یہ شعر پڑھا کہ تذکرہ اسلام بے ذکر علی ایک لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو. تو یہ ایک باقاعدہ موومنٹ تھی. اس موومنٹ کے بعد امیر المومنین کو سازش کے تحت قتل کیا گیا. شام کی گورنری کیوں دی گئی اسے؟ دوسرے دور خلافت میں اسے شام کا گورنر بنایا گیا. شام کے لوگ اتنے بے وقوف تھے کہ وہ معاویہ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے تھے، اور وہ چپ کر کے سنتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ایسا کہو. شام پوری دنیا کا پہلا سکول سسٹم جہاں صبح سے لے کے شام تک پڑھائی ہوتی تھی. اس سے پہلے جتنے بھی سکول تھے یا جتنے بھی مدرسے کھل چکے تھے، ایون کہ یونان جیسے نے یہ فلسفہ دیا ہے عمرانیات کا، اس مقام پر بھی جو سکول سسٹم تھا یا صبح ہوتا تھا یا شام ہوتا تھا، صبح سے لے کے شام تک. اور بیچ میں مفت روٹی ملے گی، علی کو گالیاں دو. بھوکا طالب علم، بھوکا بچہ، وہ مدرسے کے اندر ہے، اسے بھوک لگی ہے، باقی طالب علم کھانا کھا رہے ہیں، تو اگر اسے کچھ کہہ کے وہ مل جائے تو وہ کیوں نہیں کہے گا؟ یہ لوگ بڑے ہو کے حسین کے قاتل بنے. بکری کا بچہ تحفے کے طور پر چھوٹے بچے کو حکومت کی طرف سے تحفہ، چھوٹے بچے نے بکری کا بچہ لے لیا، اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلنے لگا.
مانوس ہو گیا اس بکری کے بچے سے، یہ ریئل فیکٹ ہے۔ اس کے بعد ایک فوجی آیا معاویہ کا بھیجا ہوا، اس نے نقاب چڑھایا ہوا ہوتا تھا، اس نے بچے کو مارا، بکری چھین کے نکل گیا، ادھر یہ نکلا، ادھر اسی طرف سے دوسرا فوجی آیا، کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بکری کا بچہ میرا چھن گیا۔ کہا گھوڑے پہ آیا تھا بندہ؟ اب بچے نے کہا ہاں۔ نقاب پہنی ہوئی تھی؟ ہاں۔ سفید رنگ کی بکری تھی؟ ہاں۔ ساری نشانیاں کنفرم کرنے کے بعد خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس نے کہا ابھی ابھی میں نے علی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے یہاں سے۔ اس بچے کے دل میں امیر المومنین کے خلاف بغض پیدا ہو گیا کہ علی نے میری بکری چھین لی، اور وہ تو اچھا ہے اس نے دی تھی، اور یہ اچھا نہیں ہے اس نے چھین لی۔ سامعین گرامی، اس سے بھیانک واقعات ہیں امیر المومنین کے خلاف بغض پیدا کرنے کے لیے جو شام میں پیدا کی گئے۔ تو اس 9 مسلموں کے خطے میں جان بوجھ کر معاویہ کو گورنر بنایا گیا، کیونکہ یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہاشمیوں سے دشمنی کرے گا۔ تو یہ حادثہ نہیں تھا، سوچی سمجھی سازش کے تحت آیا تھا۔ این اس وقت جب امیر کا لشکر جانے والا ہے، امیر المومنین کو قتل کیا گیا، اور اس میں 100 افسانے گھڑے گئے۔ کتاب نامی عورت ڈال دی گئی، جی عورت کے پیچھے یہ قتل ہو رہا تھا۔ حق البیت، اس بے غیرت کو یہ پتہ نہیں تھا عبد الرحمن ابن ملجم کو کہ علی کو ماروں گا تو زندہ نہیں رہوں گا۔ یا تو یہ کہو کہ شادی کر کے آیا تھا، پھر بھی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ امیر کو جمعے کے دن 21 رمضان کو جمعہ تھا، نماز صبح سے پہلے کوفے میں آ کر قتل کرنے والا بندہ وہ رشتے کی امید پر آیا تھا؟ نہیں، پھر اس کی رشتہ داری بتاؤ۔ کتام رشتہ دار ہے، قریبی، بنی امیہ سے تعلق رکھتی، اور وہاں پر امیر المومنین کے خلاف سازشیں اور سرداروں کو دعوت کہ 2 لاکھ دینار پیسے کے بدلے بندے کتنی جلدی بکتے ہیں، یہ آپ کے اور میرے تجربات میں آنکھوں کے سامنے ہے۔ کتنی جلدی لوگ وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ دین تو نہیں ہے، جب سیاست ہی سیاست ہے تو اس میں سارا مذہب تو پیسہ ہے۔ جاگیر، گورنری، حسن کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو۔ تو ایک سازش کے تحت، اور ایک سازش اور بھی کی گئی، 2 آرٹیفیشل قاتل بلائے گئے۔ ایک آرٹیفیشل قاتل نے عمرو بن العاص پہ حملہ کیا، وہ بھی سارا ارینج تھا، سارا کا سارا، کوئی اسے قتل کرنے خارجی نہیں آیا تھا، وہ اپنا ہی سکھایا ہوا بندہ تھا۔ اور ایک نے ادھر فرعون شام پہ حملہ کیا، یہ بھی آرٹیفیشل تھا۔ یہ 2 ناکام ہو گئے، تیسرا کامیاب ہو گیا، امیر شہید ہو گئے۔ اب کردار امام حسن شروع ہوتا ہے۔ اس دن بھی امام حسن کی کوئی نماز قضا نہیں، بلکہ ہر نماز کی جماعت کرائی۔ ایون کہ وہ مصلی جس میں امیر المومنین کا خون اطہر تھا، اس میں ماتھا رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے بعد ابن عباس اٹھے اور انہوں نے آواز دے کے کہا ایھا الناس، فرزند رسول کی بیعت کرو۔ تو ایک مجمع ٹوٹ پڑا امام حسن علیہ السلام کی طرف روتے ہوئے، اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ وارث دستار امیر المومنین مسند پر بیٹھ گئے۔ اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 3 ہجری 15 رمضان کو اس دنیا میں آئے تھے، نشیب و فراز سے واقف تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا تھا، بندے اکٹھے ہو کر آ گئے، یا علی، پہلے بزرگ حافظ نہیں تھے، انہوں نے ابن ابی کعب سے کہا تھا کہ وہ تراویح پڑھائے، تو آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، آپ خود پڑھائیں گے؟ مولا علی سے گفتگو ہو رہی۔ امیر المومنین جلال میں آئے، فرمایا اللہ کا قرآن تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے، اور میرے بھائی کی سیرت تمہارے درمیان گزری ہے، ایسی بدعت کی طرف مجھے کیوں دعوت دیتے ہو کہ جس کا دین میں سرے سے کوئی وجود ہی نہیں؟ کہا آپ مت پڑھیے، ہم تو پڑھیں گے، ہے تو قرآن۔ کتنا پرانا اور گھسا پھٹا جواب ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے تو قرآن۔
تو کبھی فجر میں 3 صورتیں پڑھ لو، الحمد، پھر انا انزلنا، پھر قل هو اللہ بھی پڑھ لو. فجر کی نماز ہے تو قرآن نہیں، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، اطاعت ہے. زیادہ کرو گے تو بغاوت ہے. فجر کی نماز 2 رکعت پڑھو گے تو اطاعت ہے. جھوم کے تیسری شروع کر دو گے تو پہلی 2 بھی خراب ہو جائیں گی. شیطان کو اللہ نے یہی کہا تھا جب اس نے کہا تھا یہ سجدہ چھوڑ دے، چپے چپے پہ تجھے سجدہ کروں گا. تو آواز آئی کم بخت، تجھے کس نے کہا میں محتاج عبادت ہوں؟ میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت ہوں. اور عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی ہو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی ہو. بندوں کی آپ جتنے جائیے جو انکوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، عطائی جن کے پاس کوئی سند بند نہیں ہے، وہ 15 20 دوائیوں کی گولیاں اٹھا کے دے دیتے، کسی سے تو آرام آ جائے گا. تو اب جب امام چلے تو لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. تو امام حسن آئے درہ لے کر امیر المومنین کے حکم پر، اور تراویح پڑھنے والے حضرات کو امیر المومنین کے حکم پر حضرت امام حسن نے درے مارے. اور وہ جو لوگ دوڑے تو وہ شام چلے گئے اور پروپیگنڈا کر دیا علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا. اب آپ کو پتا چلا کہ علی مسجد میں کیوں شہید ہوئے. علی کسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے. 80 جنگیں لڑی تھی علی نے. دشمن نے پروپیگنڈا کر دیا تھا علی نماز نہیں پڑھتا. علی نے مسجد میں شہید ہو کے بتایا قیامت تک تجھے ماننا پڑے گا علی سجدے کی حالت میں شہید ہوا. اس لیے علی نے ضربت کھانے کے بعد فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. تو اب دور شروع ہوتا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام. آپ نے پہلا سرکاری آرڈر جو دیا، آپ نے تمام گورنروں کو بحال رکھا. امیر المومنین کے رکھے ہوئے گورنر تھے، کسی طرح کا کرپٹ ہونے کا کوئی خدشہ بھی نہیں تھا. آپ نے اسی لشکر کو تیاری کا حکم دیا کہ لشکر تیاری کرے. کیوں؟ خیموں تک پہنچ گئے تھے. مالک اشتر بالکل این فرعون شام کے سر پر. اور اگر کسی نے اطاعت امام کا منظر دیکھنا ہو تو یہ ہے اطاعت امام. مالک اشتر معصوم بھی نہیں ہے، لیکن علی فرماتے ہیں مالک کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو مجھے نبی سے. اتنا اعتماد ہے امیر المومنین کو حضرت مالک اشتر پر. جب اس نے خط لکھا تھا یا علی میری فوج گندم کے دانوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے، کس کس سے لڑو گے؟ تو علی نے کتنے فخر سے جواب دیا کہ میرے پاس بھی ایک مرغ ہے جو تیرے سارے دانے چن جائے گا. اور یہی وہ فکرے ہیں جو عدی ابن حاتم تائی کے فرزند سے کہے تھے. اس نے بہت لطیفہ گو تھا. اونٹ پہ بیٹھے تھے، وہ ایک دیوار تھی، دیوار کے پیچھے، اور قد بڑا لمبا تھا ان کا، حضرت حاتم تائی کے پوتے اور امیر المومنین پر نثار، لمبا قد. تو گزرے تو وہ نظر آئے اونٹ کے اوپر بیٹھے، ایک اونٹ پھر ان کا لمبا قد. امیر المومنین کے سفیر تھے تو آ رہے تھے. تو معاویہ نے مذاق کر کے کہا کہ اے بندہ خدا تیرے پاس کوئی آسمان کی خبریں بھی ہیں؟ تو اپنی طرف سے اس نے بڑی چوٹ کی تھی. تو اسے کہا ہے خبر کہ آسمان کی بلندیوں پہ علی رہتا ہے اور وہ تیری موت بن کر آ رہا ہے. تو اس نے کچھ پیسوں کی آفر کی کہ آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیں گے، آپ تو مولا علی کو اپنا امیر مانتے ہیں تو میرے سے کچھ پیسے لے لیں گے. تو پیسوں کی تھیلی کو پکڑ کر انہوں نے فرمایا میں تو تیری جان بھی لے لوں گا، یہ تو پھر پیسے ہیں. یہ امیر المومنین کا سفیر تھا جو اپنے بولنے میں بے مثل و بے مثال فصیح و بلیغ شخص تھا. اس کی کوئی بڑی اگر تیزی سے بھی پڑھی جائے تو گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کی گفتگو ہے. ایک ایک سوال پر ایک ایک جواب دلچسپ ہے. خیر موضوع سے متعلق نہیں، لہذا سے چھوڑ کر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین گرامی قدر، حضرت مالک اشتر پہنچ گیا عین سر پہ.
اور خدا کی قسم اللہ کرے میں اسے بیان کر سکوں جس طرح سے یہ کیفیت میرے دل کے اندر ہے. بایاں ہاتھ فرعون شام کی داڑھی اور گریبان میں بیک وقت ڈالا اور نیچے پھینکا. ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ جب وہ شیو کرائے. اسے شیو کرائی وہ امام حسن سے معاہدہ توڑنے کے بعد پہلا اقدام اس نے کیا کہ یہ رسول کی سنت ہے، میں اسے نہیں مانتا. نیچے گرایا اس نے حضرت مالک اشتر نے فرعون شام کو، داڑھی سمیت گریبان پکڑا ہوا، اور پھر اس کے بعد خنجر نکالا اور اب ہاتھ یہاں پہنچ گیا. اب آپ اس ایکشن کی موومنٹ کو سمجھتے ہوں گے. کسی کو مارنے کے لیے جب ہاتھ پیچھے کیا جاتا ہے یہاں تک ہاتھ پہنچ گیا، اور اب کتنی دیر ہے؟ ادھر ہونا ہے. میں نے آہستہ کیا ہے کہ مائک کو نہ لگ جائے کہیں، تو وہ بس یوں کرنا ہے. یہ ہاتھ پہنچ گیا اور اتنے میں کانوں میں آواز آئی، مالک علی کہتے جنگ روک دو. یہ ہے اطاعت امیر المومنین، یہ اطاعت امیر المومنین. مالک کو شہید کر دیا گیا اور اب جانثاروں کی ایک تعداد موجود ہے. حذیفہ موجود ہے، ابراہیم ابن مالک اشتر امام حسن کے پاس موجود ہے. لشکر کو تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے، لشکر تیار ہو رہا ہے اسی جنگ کو کنٹینیو کرنے کے لیے. یعنی اتنی کمزور ہو گئی تھی فوج شام کہ اب علی کا جرنیل تھوڑے سے مجاہدین کے ساتھ اس کے سر کے اوپر پہنچ گیا. تو اگر خارجی بھی نہ نکلتے سازش کے تحت اور یہ جنگ جاری رہتی تو آج تاریخ اسلام مختلف ہوتی. تو اب کتنی دیر رہ گئی تھی شام کو فتح ہونے میں؟ ایک گورنر، ایک صوبے کے گورنر، اور وہ امیر کے خلاف، کائنات کے امیر کے خلاف سازشیں کر رہا. اور امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں یہ فقرہ کہ افسوس زمانہ کتنا برا ہو گیا کہ مجھے اور معاویہ کو ملا کے پیش کرتا ہے. امیر المومنین نے جس چیز پہ افسوس کیا وہ چیز یہ ہے. تو اب سوچئے امام حسن کا زمانہ کیا گزرا ہوگا کہ جب وہ امام کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور اس وقت سامعین گرامی قدر امام علیہ السلام کا لشکر تیار ہوتا ہے، اور جب لشکر تیار ہوتا ہے تو 80 سردار خرید لیے جاتے ہیں. اس میں مرکزی کیریکٹر ہے اشعث بن قیس. آل محمد کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اس کی رشتہ داری بڑی سینسیٹیو ہے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا فرسٹ کزن اور بہنوئی، یہ دو رشتے ہیں اس کے اس سے 2 بچے ہوئے اس کے، محمد ابن اشعث اور اسحاق ابن اشعث. یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے سگے بھانجے ہیں اور امام حسین کے قاتلین میں شامل ہیں. اور اس کی بیٹی جودہ بنت اشعث جو امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی ہے، جسے گوشہ نشین کہہ کے دنیا چپ کر جاتی ہے. اگر وہ گوشہ نشین ہستی تھی تو امام حسن کو 9 مرتبہ زہر کیوں دیا گیا؟ 9 مرتبہ زہر. پہلی مرتبہ جب آپ مدائن تشریف لے کر گئے، آپ کو اطلاع ہوئی کہ 32 شیعہ قتل کر دیے گئے. اس زمانے میں 32 کی تعداد کوئی اتنی قابل ذکر نہیں ہے. اس زمانے میں 32 کی تعداد کتنی بڑی تعداد ہوگی. امام تشریف لے کر گئے. جب امام وہاں پر گئے تو راستے میں بھی موصل سے ہو کر گئے اور واپسی پہ بھی آپ موصل تشریف لائے. تو مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے چچا نے امام کی دعوت کی اور امام کو اپنے گھر لے گئے. جب امام ان کے گھر گئے تو نماز پڑھاتے ہوئے ایک مومن نے آ کر ایک بوتل اور ایک خط لا کے دیا امام کی خدمت میں. اس کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ بندہ جو فرعون شام کی طرف سے لے کے زہر امام حسن کو دینے کے لیے یہاں پر آنے والا تھا، اسے رستے میں سوتے ہوئے بھیڑیا کھا گیا. اور وہ خط جب وہاں پہ پہنچا تو آپ نے اس خط کو جائے نماز کے نیچے رکھ دیا. تو مختار کے چچا نے پوچھا مولا کیا ہے؟ کہا تمہارے دیکھنے کا نہیں ہے. امام کسی کام سے اٹھ کے مصلی سے گئے تو اس نے تجسس میں آ کے اٹھ کے کھولا، اور جب اس نے دیکھا تو اس نے جا کر اس شخص کے گھر پہ حملہ کیا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا. ایک اندھے نابینا کا کیریکٹر، وہ کمینہ اندھا نہیں تھا، اندھا بنا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کے نیچے لوہا تھا اور اس میں زہر لگائی گئی تھی. تو وہ اندھا آیا جیسے اندھوں کی وہ ٹٹولتے ہوئے
اور اس نے وہ لاٹھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے پائے اقدس میں ڈال دی، مدائن کے اندر۔ حضرت زخمی ہو گئے، کئی عرصہ بیمار رہے، مصلحت الہی نہیں تھی اور رضا امام نہ تھی، مولا زندہ رہے۔ حضرت عباس نے یہ پہلا موقع ہے جب قسم کھائی تھی کہ جب مجھے وہ نابینا ملے گا تو اسے قتل کر دوں گا، اور ایک دن وہ نابینا غازی کو مل گیا مدینے کے اندر، حضرت ابی الفضل عباس نے اسے قتل کیا۔ جودہ نے 3 مرتبہ زہر دی، ایک مرتبہ کھجور کے اندر زہر دی اس نے۔ حضرت کا کھانا امام حسین کے گھر سے آتا تھا، امام حسن علیہ السلام کا طعام حضرت امام حسین 4499، یہ جن کی گاڑی ہو اس کو ذرا صحیح پارک کر دیجئے، اس کی وجہ سے باقی گاڑیوں کو زحمت ہو رہی ہے۔ 4499 جزاک اللہ۔ تو سامعین گرامی قدر، کل سے جب میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ امام علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں کی گئیں اور پھر وہ صلح نامہ، اور صلح ناموں پر زیادہ تر گفتگو کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر اسی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور امام پر اعتراض کہ 150 شادیاں کی، اور اس پر ایک افسانہ کے ایک امیر المومنین کا خطبہ بھی ایجاد کر لیا کہ مولا علی نے فرمایا اہل کوفہ میرے بیٹے کو رشتے نہ دیا کرو، یہ طلاقیں دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کتنا بڑا افسانہ ہے، اور یہ جب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ افسانہ بنا کہاں سے، شام کہاں پہ ہے؟ یورپ کے بارڈر پر۔ یہ جتنے لوگ یورپ کو نکلتے ہیں انہیں سیریا کا رستہ استعمال کرنا پڑتا ہے، آگے سائپرس اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کیوں میں نے کہا یورپ سے شام ملتا ہے، تو اس سے کیا تعلق؟ یورپ میں عیسائیت تھی، عیسائیت سے رابطہ تھا فرعون شام کو، وہ اسلام کے دشمن تھے کیونکہ عیسائیت مٹ رہی تھی، اور یہ اسلام سے انتقام لینا چاہتا تھا کہ اس کی جھوٹی سرداری کو اسلام نے رگڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو اب سیریا کا دربار کنیکٹڈ تھا روم کے ساتھ، پردے ویسے، بیڈ شیٹس ویسی، غلام ویسے، نوکر ویسے، حتیٰ کہ اس کے جو نوکر ہیں وہ بھی ادھر اسپین سے بلائے ہوئے تھے تاکہ سارا رہن سہن کیسر و کسرا کی طرح ہو۔ اچھا، نہایت پڑھے لکھے حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، شادی عیسائیوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ کرسچن اس شادی کو، ان کی پوری ہولی فیملی کے اندر 2 ممبرز ہیں، ایک ماں ایک بیٹا، اور یہ اکلوتے ماں بیٹا ہیں جو دونوں کنوارے تھے، نہ ماں کی شادی ہوئی حضرت مریم کی، نہ بیٹے کی شادی ہوئی حضرت عیسیٰ کی۔ آج بھی عیسائی پوپ اسی کو بناتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو۔ اب کیونکہ اب ذہنیت کو پڑھیے، کیونکہ عیسائیوں میں شادی کو برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے امام حسن علیہ السلام کے خلاف نفرت کے لیے جو بات تراشی گئی اس میں یہی الزام لگایا گیا شادیاں بہت کرتے تھے، اور وہ بندے ہتھے چڑھ گئے جو اپنے نبی کی براق کی فوٹو بناتے ہوئے بھی آگے کسی لپسٹک والی خاتون ہی کا فوٹو بناتے تھے۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہ توہین پیغمبر اسلام ہے، سازشاً یہ تصویر بنائی گئی کہ اتنا زیادہ انہیں خدا نخواستہ خواتین کی طرف شغف تھا۔ مجھے وہ قبیلے سمجھ نہیں آتے جنہیں پتہ بھی تھا کہ حسن طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بیٹی کا رشتہ دے دیتے تھے۔ اور چیلنج ہے علماء شیعہ کی طرف سے کہ 20 کے نام بتا دو، 15 کے نام بتا دو، 9 سے زیادہ کوئی نام نہیں بتا سکتے۔ اور اس میں سامعین گرامی قدر ایک جناب فروا بھی ہے۔ جناب فرما کی تاریخ، سیرت، کردار، ان کی بہن کی تاریخ، سیرت، کردار دونوں پڑھنے کے لائق ہے، لیکن آج فقط اتنا کہتا ہوں
کہ ایسا حلیم امام، ایسا کریم امام، نفیس امام. میں نے قبلہ ابوالحسن نقوی صاحب سے یہ فکرہ پاکستان سے باہر کسی جگہ پہ سنا تھا، جہاں وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنا سنگین زہر دیا گیا امام حسن کو کہ آج تک ان کی قبر پہ پڑے ہوئے پتھروں کی رنگت سبز ہو جاتی. آپ جا کے دیکھیے جنت البقیع کے اندر، جنت البقیع کے اندر جو موجود ہیں پتھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر پر. اور اس سلسلے میں کافی مرحوم بہت بڑا عظیم ذاکر امام حسین گزرا ہے، آغا کافی ایران کا. تو خاص اس کا ایک مضمون ہے جس کے فکرے یہ ہے، انہوں نے عالم تخیل میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ ایک دن بقیہ کے کبوتر اڑتے اڑتے مشہد کے کبوتر سے کہیں فضا میں مل پڑے. کبوتروں نے اپنی زبان میں ایک دوسرے سے گفتگو شروع کی. آگا کافی فرماتے ہیں کبوتر نے دوسرے کبوتر سے عالم تخیل میں پوچھا تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا میں امام کے روضے پہ رہتا ہوں. تو پھر مشہد والے کبوتر نے دوسرے کبوتر سے پوچھا تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا میں 4 اماموں کے روضے پہ رہتا ہوں. اس کبوتر نے کہا جیسے امام کے پاس تو رہتا ہے، تو بتا تیرے امام کے پاس روزے کی کیا حالت ہے اور ماحول کیا ہے؟ تو مشہد والا کبوتر کہنے لگا آسمان سے زیادہ حسین ہے میرے امام کا روزہ. سونے کے گنبد ہیں، چاندی کی شاہراہیں ہیں، سونے کی سبیلیں ہیں، چاندی کی سبیلیں ہیں، کائنات سے مہنگی قالینیں ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ماتم، مجلس، نماز سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے رو کے کہا تو میرے مدینے میں کبھی نہ آنا، کیونکہ جن کی قبروں پہ میں رہتا ہوں وہاں غربت برس رہی ہے، وہاں چراغ جلانے کی اجازت نہیں. میں نے ایک فکرہ کہا تھا اب اسے قبرستان کہنا چھوڑ دو. جنت البقیع قبرستان نہیں ہے، جنت البقیع زندان ہے. قبرستانوں کو تالے نہیں لگے ہوتے، قبروں پر درے والے نہیں کھڑے ہوتے. جاؤ جا کر دیکھو. میں نے تو حج پہ دیکھا جتنا حج پہ ہجوم ہوتا ہے. میں نے کئی اہل سنت بزرگ دیکھے جو محبت اہل بیت میں تڑپتے تڑپتے آتے ہیں اور چپ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں حسن حسین کی قبر کہاں ہے؟ تو میں نے ایک بزرگ سے کہا حسن کی تو یہاں ہے، حسین کی قبر یہاں نہیں ہے. تھا اہل سنت لیکن وہ بوڑھا بزرگ رو پڑا. اس نے کہا کتنے ظالم امتی ہیں، دونوں بھائیوں کی قبریں نہیں ملنے دی انہوں نے. میں نے کہا اے بھائی تو اہل سنت ہے، تو نے تو خالی بھائی کو رویا ہے. اب دنیا کہتی ہے شیعہ کیوں روتے ہیں؟ جب شیعوں کو پتا چلتا ہے حسن مدینے میں رہ گیا، حسین کربلا میں دفن ہو گیا، لیکن ہائے زینب جو نہ مدینے میں ہے نہ کربلا میں، بلکہ میری آقا زادی کا مزار شام میں بن گیا. اور امیر تیمور نے آ کے پوچھا تھا قبر شہزادی زینب عالیہ پہ ماتھا رکھ کے شہزادی جب رہائی مل گئی تھی تو بھائیوں کے ساتھ کربلا میں دفن کیوں نہیں ہوئی؟ بقیہ کے اندر ماں کے پاس قبر کیوں نہیں ملی؟ دوبارہ شام کیوں آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ عالم خواب میں بی بی کی آواز آئی تیمور تجھے یہ تو یاد رہا کہ مجھے رہائی مل گئی تھی، لیکن تو یہ کیسے بھول گیا کہ حسین نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا؟ میں سکینہ کی خاطر دوبارہ شام آ گئی. سکینہ نہ گھبرا، تیری پھوپھی تیرے لیے واپس شام آ رہی ہے، تو شام میں اکیلی نہیں ہوگی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين بهم تولوا من أعدائهم تبرأ في الدنيا والآخرة. خدایا ان مجالس اعضاء کو منظور و مقبول فرما. حضرت امام حسن علیہ السلام کے صدقہ جمیع مومنین و مومنات کو حلم و تدبر و روزی فراخ عطا فرما. ہمارے دسترخوانوں کو سلامت رکھ. امام حسین علیہ السلام کا صدقہ عزاداران امام حسین میں شمار فرما. زندہ رہیں تو علی ولی اللہ کی خاطر، جان دیں تو ولایت علی ابن ابی طالب. خدایا جو مسافرت میں ان کی محافظت فرما. بالخصوص زاہد بخاری صاحب قبلہ ابھی میری ان سے بات ہوئی، حرم امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ سید زادہ موجود تھا. خدایا
جناب سیدہ کے صدقے میں سیدزادے کی نصرت فرما، جمیع مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جمیع شیعان امیر المومنین کے قرض ادا فرما، جمیع شیعان امیر المومنین جو بے گھر انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، عزاداری امام کو عروج و غلبہ عطا فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، ماتمی جوانوں سے ان کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ، جنہیں اولاد عطا فرما یہ بخش دے، جنہیں نہیں عطا فرما یہ عطا فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، بالخصوص قبر حسین کو چومنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان مبارک کا مہینہ تیزی سے گزرا جا رہا ہے، خدایا ہمیں واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اسوہ معصومین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، کہ محمد و آل محمد کے صدقے خان نظر عباس خان صاحب کو جناب سیدہ کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرما، مخدوم نزاکت حسین شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما، جناب دیوان ناصر عباس صاحب کا سایہ امام حسین کے صدقے ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، جتنے مومنین و مومنات اس ذکر پاک میں موجود ہیں، شہزادی کونین کی عزت و عظمت کا بی بی، نہ میں ساروں کے نام جانتا ہوں نہ ساروں کی دعائیں جانتا ہوں، بی بی آپ سب کے نام جانتی ہیں، آپ سب کی دعائیں جانتی ہیں، شہزادی آپ خالی لوٹنے کے درد سے بھی واقف ہیں، آپ کو اپنے خالی لوٹنے کا واسطہ اپنے بچے کی مجلس سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس رکھے، سب کی جھولیوں کو حسن حسین کے صدقے سے لبریز فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، خدایا ہمارے گناہ معاف فرما، صغیران کبیران کو درگزر فرما، میرے بھائی سلیم کی تمام مشکلات کو آسان فرما، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا، اللہم صلی علی صاحب العصر والزمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وسائل مخرجهم ولا ناداهم اجمعین۔ جمیع شیعان امیر المومنین مرحومین مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی طرف اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلی محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضہ روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد قال رسول الثقلین الحسن منی وانا منہ، صلوات بر محمد و آل محمد خداوند قدوس و برتر شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مظلوم تاریخ امام مسموم سبت اکبر فرزند رسول اعظم، اول تفسیر سورہ کوثر، ابتداء آل محمد، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی محمد ذات والی صفات کے اور سیرت طیبہ کے عنوان سے تاریخ پر لگے ہوئے زنگ کو مجلس حسین ابن علی کے توسل سے جو چند ایک ذہنوں سے کھرچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا تسلسل یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت کہ جس کا تعارف ماننے والوں کے درمیان بھی درست نہیں ہے، وہ اس لیے درست نہیں ہے کہ ہم امام کی سیرت طیبہ سے واقف نہیں ہیں، اور امام علیہ السلام کے ساتھ جو حالات ہوتے رہے ہمیں ان سے قطعاً واقفیت نہیں۔ ہماری واقفیت اس سے زیادہ نہ بڑھ سکی کہ آپ دوسرے امام ہیں، اور دوسرا امام کی سیرت پر تیر چلایا گیا کہ آپ امن کے شہزادے ہیں اور آپ خاموش جہاد کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بہادر مجاہد کا نام ہے امام حسن، اگر اس کی شجاعت کا ساتھ نہ ہوتا تو علی کو جمل و صفین فتح کرنے میں مشکل پیش آ جاتا۔
وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اسے ذرا جلدی کیجئے گا۔ صفین اور جمل کی جنگیں گواہ ہیں کہ شجاعت امام حسن علیہ السلام، شامی واقف تھے اس کی شجاعت سے، معاویہ لرزتا تھا اس کی طاقت و قوت کے ساتھ۔ تو سامعین گرامی قدر، یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب حضرت محمد ابن حنفیہ کو امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں میدان میں لڑنے کے لیے بھیجا، تو آپ کے یہ فکر تاریخ میں محفوظ ہے کہ اے محمد ابن حنفیہ، اپنے بازوؤں کی طاقت پر بھروسہ نہ کرنا، بھروسہ صرف اللہ پر کرنا، اور اپنے جبڑے کو جبڑے پر جما کے رکھنا، اور پہلی صف پہ حملہ کرنا تو نگاہیں تیری آخری صف پہ ہوں، اور پہاڑ پیچھے ہٹے لیکن تو پیچھے نہ ہٹنا۔ تو محمد ابن حنفیہ صفین میں جاتے ہیں، میدان میں جا کے لڑتے ہیں، اور سامنے 50,000 کے دستے نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور جب تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی تو اس پہ علی کا بیٹا تھا، بھاگا تو نہیں، لیکن ماں کے دودھ کی تاثیر کی وجہ سے آگے بڑھنے سے رک گیا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رک گئے، پیچھے تو نہیں بھاگے لیکن آگے بڑھنے سے بھی رک گئے۔ بار رکنا تھا کہ ایک مرتبہ محمد ابن حنفیہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ بجلی کی رفتار سے امام حسن میرے پہلو سے گزر گئے، اور مجھے سوچنا پڑا کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا بابا ہے۔ اور جب میں نے امام حسن کو دیکھا کہ صفین کی جنگ میں دشمن کی صفوں کے اندر امیر المومنین کی ذوالفقار کی یاد کو بھولے ہوئے حافظوں پہ یاد دلوا رہے ہیں، اور جب شام کو جنگ ختم ہو گئی اور واپس آئے تو اب تاریخ کے یہ فکرے ہیں کہ امیر المومنین نے دیکھا محمد ابن حنفیہ کے چہرے پہ شرمندگی تھی اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے کھڑے تھے۔ امیر کو یہ دیکھ کے غصہ آ گیا اور اپنے بیٹے کو عالم جلال میں کندھے پہ ہاتھ مارا، کہا کیوں شرمندہ ہے؟ کہا میں پیچھے رہ گیا۔ حسن آگے چلے گئے، علی کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہا حنفیہ، شرمندہ وہاں ہونا چاہیے جہاں دو برابر کی شخصیتیں ہوں۔ امیر المومنین، اے حنفیہ، وہاں شرمندہ ہونا چاہیے جہاں دو برابر کی شخصیتیں ہوں، اور پھر کوئی پسپا ہو جائے۔ تیرا حسن سے کیا مقابلہ؟ تو علی کا بیٹا ہے، حسن رسول اللہ کا بیٹا، تو علی کا بیٹا ہے اور حسن رسول اللہ کا بیٹا۔ تو اب ایسے بہادر امام کے متعلق یہ کہنا کہ امام جی سلو پسند تھے، بڑے سلو پسند تھے، اور معاذ اللہ ہمارے دیگر لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہے کہ صابر بھی نہیں تھے، اور اس کے لیے وہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے جسد طاہر کو تابوت میں لے کر لے جایا گیا تو مولا نے پوچھا جس کے ہاتھ میں وہ اونٹ کی مہار دی تابوت والی، جس پر مولا علی کا تابوت رکھا ہوا ہے، کہ تو کون ہے؟ تو یہاں پر ہمارے برادران اہل سنت کی اکثریت کے پاس یہ نظریہ باطل ہے کہ حسین نے صبر کیا، حسن بول پڑے، اس لیے امامت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں چلی گئی اور امام حسن کی نسل میں نہیں ہے۔ تاریخ عصمت میں دو جوڑے اجروئے فرمان پیغمبر بالکل برابر ہیں، یہ دو جوڑے پیغمبر نے برابر بنائے، ایک علی و فاطمہ، ایک حسن اور حسین۔ یہ پیغمبر کا بنایا ہوا وہ برابر کا جوڑ ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں جناب امام حسین کی نسل میں تو امام آئے، امام حسن کی نسل میں بھی امام آئے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام حسین کی نسل میں امام ہو اور امام حسن کی نسل میں نہ ہو۔ روزے کی حالت ہے، آپ گھبرائیے گا نہیں، امام 12 ہی رہیں گے، لیکن نسل امام حسن میں بھی امامت موجود ہے۔ سامعین گرامی قدر،
اللہ نے مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر کو آگے کیا. امام حسن کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام ہے فاطمہ بنت امام حسن, اور امام حسین کو بیٹا دیا جس کا نام ہے علی ابن الحسین, اور علی و فاطمہ اس صحن میں پھر اکٹھے ہو گئے, اور پھر مرج البحرین یلتقیان ہو گیا. پھر علی و فاطمہ کی شادی ہو گئی, اور لولو والمرجان بن کے محمد باقر دنیا میں آ گئے. جس طرح محمد کی نسل فاطمہ زہرا سے چلی ہے, ویسے حسن کی نسل میں امامت فاطمہ بنت امام حسن سے چلی. تو اب امام پنجم وہ فرزند ہیں امام حسن کے بھی اور امام حسین کے بھی. اور یہی وہ سوال ہے جو SMS پہ گردش کرتا رہتا ہے, وہ کون سی بی بی ہیں جن کا باپ امام, دادا امام, چچا امام, ششر امام؟ تو وہ ایک ہے فاطمہ بنت امام حسن, 8 اماموں کی ماں, معصوم کی دختر. تو شہزادی کا یہ کردار ہے. اور یہاں پر سامعین گرامی قدر جو یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے کیوں پوچھ لیا گھوڑے سوار سے کہ تو کون ہے, اس کی حقیقت عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ واقعی یہ کائنات کا عجیب جنازہ ہے. امیر نے فرمایا کہ تابوت میں رکھنا, اونٹ پہ رکھنا اور چل پڑنا غرہ کی جانب. جو نجف اشرف ہے اس کا نام غرہ, اس کی طرف چل پڑنا. یہ وہ قبرستان جسے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذاتی جاگیر سے خریدا. پورا کا پورا قبرستان وادی سلام. اور ویسے بھی یہ ایک نقطہ خاص, ائمہ معصومین کی قبریں جس مقام پر بھی ہیں, ویسے تو یہ زمین و آسمان کے مالک ہیں, ظاہراً بھی وہ جگہ ان کی خریدی ہوئی ہیں. کربلا کو امام حسین علیہ السلام نے خریدا, یہ روایت مشہور ہے. سامرہ میں, قازمین میں, ہر جگہ پر جس مقام پر مزار اطہر موجود ہے ظاہراً بھی خریدا گیا ہے, اور باطناً تو کائنات کے مالک ہی ائمہ معصومین ہیں. اور بالخصوص جس مقام پر قبر حضرت سید الشہداء ابی عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یہ 3 طرف سے امام حسین کی ملکیت ہے. پہلی طرف ابو تراب کے فرزند ہیں, دوسری کہ خود خرید کیا, تیسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا. یہ ارمیہ جس کا ذکر انجیل میں اور توریت میں آیا, ارمیہ یہ محلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. فلسطین ہجرت سے پہلے یہ گھر ہے حضرت امام حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور کیونکہ وارث ابراہیم ہے حسین ابن علی, تو حسین ابن علی اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے. اب بتاؤ کہ جارحیت کرنے کے لیے کون آیا؟ یہ ایک فلسفہ ہے جسے امام کائنات میں تاریخ میں لکھوانا چاہتے تھے کہ جارحیت وہ کرتا ہے جو کسی کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے آئے. اور یہ بھی ایک باتیں کئی شاخیں نکلتی جاتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ بشری حافظہ ہے, یہ کسی وقت فراموش ہو سکتی ہے کوئی بات, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بات سامنے آتی جائے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. بنی امیہ کی, اور بلکہ یہ فکرہ چھوٹا ہے, نمائندگان شیطان کی اول سے لے کے آخر تک یہ کوشش رہی تھی کہ کسی طرح سے ائمہ معصومین کو تلوار اٹھانے میں مجبور کر دیں. یہ ایک باقاعدہ سازش تھی, ورنہ کوئی بھی کمزور سے کمزور شوہر ہو, اس کے سامنے اگر کوئی اس کی بیوی کو تعزیہ نہ مارے وہ لڑے گا. یہ جذبات بشری ہیں, اور جو علی نے فرمایا وہ تقاضا عصمت تھا. امیر تاریخ کو خراب نہیں ہونا دینا چاہتے, تلوار چاہتے اٹھا لیتے, ورنہ جو اگر بیعت کے لیے تلوار اٹھائی تھی گھر جلا دیا تھا, دروازہ توڑ دیا تھا, تو جب علی نے دربار میں جا کے بیعت کا انکار کیا پھر چھوڑ کیوں دیا؟ اگر آپ کو بیعت چاہیے, آپ ایک بندے کو اریسٹ کر کے لے کر آئے ہیں اور آپ نے رستے میں جو آیا گرا دیا, خانہ بطول کا احراق کر دیا, آگ لگا دی, تو اب آئے ہیں تو اب بیعت لیجئے. علی نے انکار کر دیا, چھوڑ دیا.
ایسے بڑے بادشاہ کے گلے میں رسی ڈل جائے اس سے امامت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے پہلے ابراہیم کے ہاتھ پاؤں میں بھی رسیاں باندھی گئی ہیں. تو اگر ہاتھوں میں رسیاں باندھنے سے عہدہ الہی کو فرق پڑتا ہے تو پہلے ابراہیم کی نبوت کا انکار کرنا پڑے گا. البتہ رسیاں باندھنے والا نمرود ہوتا ہے. تو یہ معصوم کا کیریکٹر اور یہ ائمہ معصومین کا کردار، یہ ہے امیر المومنین کی شجاعت. خالی خیبر اڑانا علی کی شجاعت نہیں. ایک انگریز کا معقولہ بہت مشہور ہوا اور واقعتاً اس نے کمال کر دیا یہ دو فکرے لکھتے ہوئے. اس نے کہا کہ میں علی کی شجاعت سے حیران ہوں. پرائے شہر میں گلے میں رسی برداشت ہو سکتی ہے، اس نے اپنے شہر میں گلے میں رسی کو امامت کے تقاضوں سے برداشت کیا کہ شرارت ادھر سے ہوگی، ادھر سے کوئی بے اصولی نہیں ہوگی. اگلے خاصا جو اس نے دوسری بات امیر کی شجاعت کی کہی، چونکا دینے والی بات ہے خدا کی قسم. کہتا ہے علی اس بہادر کا نام ہے. علی میرے مولا کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے. اور فکرے کیا کہتا ہے کہ علی اس بہادر کا نام ہے جو اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگا دیتا ہے. غور ہے یا نہیں؟ آپ مولا سونے دیجئے، قاتل ہے. امیر المومنین کو معلوم تھا یہ میرا قاتل ہے، لیکن اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگایا. اور خالی جگایا نہیں، امر بالمعروف کیا، اٹھ نماز پڑھ. اپنے قاتل سے علی فرما رہے ہیں اٹھ نماز پڑھ. یہ امر بالمعروف ہے. الٹا مت سو، یہ شیطانی فعل ہے، یہ نہی عن المنکر ہے. جو اپنے قاتل کو بھی امر بالمعروف کرے، جو اپنے قاتل کو بھی نہی عن المنکر سمجھے. اب یہاں پر سامعین گرامی قدر، یہ وہ سلسلہ کہ جب کوشش کی گئی. اب امام حسن علیہ السلام کا زمانہ، اگر امام حسن کا دور نہ ہو تو کربلا غیر معتبر ہو جائے. یہ دو سیرتیں اگر کٹھی نہیں کریں گے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. آج کچھ نالائق اور جاہل قسم کے لوگ، خیر میں ایک بات پہلے پوری کر لوں جو پیچھے مجھے خطرہ ہے کہ رہ نہ جائے. واقعتاً امیر المومنین نے اپنے خریدے ہوئے قبرستان وادی سلام سے، اور کئی نسبتیں اس وقت وہاں کی مل رہی ہیں. قبلہ شبیر شاہ صاحب کی سکونت ہی وہیں پہ ہو گئی ہے. قبلہ شاہد خان صاحب اتنی دفعہ وہاں جا چکے ہیں کہ اب ان کی ایڈنٹیفیکیشن ہی وہیں کی ہے. خدا سب کو کربلا بار 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 جانے کی توفیق عطا فرمائے. ان قبر الحسین ترعۃ من ترعات الجنہ. رسول خدا فرماتے ہیں کہ قبر حسین جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور یہ زمین کعبہ سے 70,000 نوری سال پہلے زمین خلق کی گئی. ابھی کعبہ وجود میں نہیں آیا تھا اور کربلا کا وجود موجود تھا. اس لیے افضل ترین ہے کربلا خانہ کعبہ سے، کیونکہ کعبہ تو خالی ایک شبیہ ہے اور یہ اصل ہے قبر حسین علیہ السلام. تو یہ امیر المومنین نے خریدا، اور روایت ہے کہ جو بندہ وادی السلام جائے اور جسے نصیب ہو، جہاں وہ لکیر کھینچ کر آئے گا خدا اسے اسی مقام پر مرنے کے بعد منتقل کر دے گا. جہاں قبر کا نشان لگا کے آئے گا وہ زمین ساری خریدی ہوئی ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے واقعاً یہ فرمایا کہ لے کے جانا سامنے گھوڑے سوار آئے گا. یہ کائنات کا پہلا ولی ہے جس نے اپنی مشائیت جنازہ خود کی. کہا رسی دے دینا اور کچھ نہ پوچھنا. یہ کہہ کہ امیر دنیا سے چلے گئے، اور سرکار امام حسن مجتبیٰ نے تابوت کو اٹھایا اور دونوں بھائی لے کر چلے. علی کی شہادت کا معاملہ اتنا سیکرٹ ہے کہ اس میں علی کے بھی معصوم بیٹوں کے علاوہ کسی کو شرکت کی اجازت نہ تھی. تو جو محمد ابن حنفیہ کو سمجھ نہ آئے وہ مولوی کی سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ جس کی شہادت ابی الفضل عباس کو معلوم نہ ہوگی کیا راز ہے؟ یہ
مستند ہے کہ کوئی بیٹا نہیں آیا، خالی 2 بیٹے، اور دونوں امام، غیر امام بیٹا بھی امیر المومنین کے تدفین کے وقت شریک نہیں ہو سکا۔ کوفہ کی پوسٹ پر شہر کے اندر پہنچے، نقاب پوش گھوڑے سوار آیا، امام حسن نے ہاتھ میں رسی دے دی، واپس کو چلے، وہ ادھر چلا، 7ویں قدم پر امام حسن رکے اور مڑ کے فرمایا رک، من انت، تو کون ہے؟ تو وہ زیر لب مسکرایا، کہنے لگا باپ نے کیا کہا تھا؟ اب آنے والا بھی کوئی ایسا تھا کہ جو باپ کی بچوں سے کی ہوئی گفتگو سے واقف تھا، کیا کہا تھا؟ تو ایک مرتبہ امام حسن کے چہرے پہ جلالت کی سرخی آئی اور حسن کی زبان سے نہج البلاغہ بولنے لگی، فرمایا ہمارے ہاں باپ بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اپنے وقت کی حجت نے کہا تھا کہ جب رسی دینا تو کچھ نہ پوچھنا، میں نے جب رسی دی ہے تو تجھ سے کچھ نہیں پوچھا، اب زمانے کا امام میں ہوں، بتا تو کون ہے؟ اب حجت خدا میں ہوں، اب وارث لوح محفوظ میں ہوں، اب خالق کون میں ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ فکرہ توہین ہے کہ علی کون پر قادر ہے، کون پر تو اس کا اصلی شیعہ قادر ہو جاتا ہے، علی خالق کون ہے، قادر کون نہیں، خالق کون ہے۔ لسان اللہ سے تو کون نکلے گا اور کہاں سے نکلے گا؟ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو آل محمد کی مہربانی سے اسی آپ کے شہر کا ایک بہت بڑا اہل حدیث عالم دین، اور اس نے ٹیلی ویژن پر جب میں نے مولا امیر المومنین کو وجہ اللہ کہا اور اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ چینل والے بھی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے ایڈیٹنگ بھی نہ کی، وہ جھگڑا بھی بیچ کے اندر انہوں نے آن ایئر چلا دیا، تو میں نے انہیں کہا کہ الریاض النظرہ میں جو بات حضرت عمر تسلیم کر چکے ہیں، آپ ان سے بھی بڑے مجتہد ہیں کہ آپ انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے کیسے تسلیم کیا؟ تو وہ جو قرآن توراف کی روایت میں نے پڑھی کہ کسی شخص نے عورتوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، امیر المومنین نے 3 مرتبہ روکا کہ تو طواف کعبہ کر رہا ہے، حیا کر، غیرت اسلام کی طرف مت نکاح کر، نہیں رکا تو امیر المومنین نے تھپڑ مار دیا، تھپڑ مارا تو وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا کہ علی نے مجھے ناجائز تھپڑ مارا ہے، تو حضرت عمر نے اسے ایک اور تھپڑ مار دیا اور فرمایا کمبخت، اللہ کی آنکھ نے تجھے گناہ کرتے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے سزا دی ہے، جیسے تھپڑ مارا ہے وہ ید اللہ ہے، اور جس سلامت و آباد و شاد رہے۔ فرمایا اپنے وقت کی حجت نے حکم دیا تھا کہ جب رسی دینا تو کچھ نہ پوچھنا، اور اب تو زمانے کی حجت میں ہوں، میں پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے؟ تو اس نے نقاب الٹ دیا، خود امیر المومنین سامنے کھڑے ہوئے تھے، سینے سے لگایا اور فرمایا واقعی اللہ نے تجھے امامت کے لیے اہل چاہا تو چنا، اور پھر ریت ایسی ہو، خود امام کا وہ فرمان کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ محمد ضمیری وعلی امیری وحسین وزیری وجبرائیل فقیری۔ فرعون شام تیرا میرا کیا مقابلہ، میرے ضمیر کا نام محمد ہے، میرے امیر کا نام علی ہے، میرے وزیر کا نام حسین ہے، اور میرے فقیر کا نام جبرائیل ہے۔ اور یہ فکرہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کا لینڈ مارک ہے حضرت سرکار علامہ نقن صاحب قبلہ کا فکرہ، پورا دفتر ہے، ایک دفتر، پوری کتاب آپ کوئی پڑھ لیں اور نقن صاحب کا صرف ایک فکرہ یہ پڑھ لیں، یہ ایک فکرہ سمجھ میں آ جائے، کتاب جتنا علم آپ کو آ جائے گا، یہ ایک فکرہ۔ وہ فرماتے ہیں حسن نے صلح نہیں کی، حسین نے جنگ نہیں کی، یہ شیعت ہے، جو یہ فکرہ ہے یہ خطابت نہیں ہے، اس میں شیعت ہے، مذہب شیعہ ہے اس فکرے کے اندر۔ حسن نے صلح نہیں کی، حسین